کس کا ہے طرفدار، خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ وقال العزيز في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين أيدي نجواكم صدقا۔ سب سے پہلے میں اس آیہ شریفہ کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو اسی عنوان سے کل جو ہے ہم نے ایک موضوع پر گفتگو شروع کی تھی، جس کے بارے میں خداوند ذوالجلال اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان اپنے اصحاب سے کہہ دو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نجیتم الرسول، کہ جب تم اپنے رسول کے ساتھ نجوہ کرتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، فقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ، تو اس سے پہلے کہ تم اپنے رسول کے ساتھ نجوہ کرو، گفتگو کرو، سرگوشیاں کرو، اس سے پہلے صدقہ دینا ضروری ہے۔ تو اس موضوع پہ کل کچھ عرض آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے، تو اسی کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا انشاءاللہ۔ تو اس آیہ مجیدہ پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے منوان عمل کیا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب اصحاب جو ہیں وہ پیغمبر کے ارد گرد سے چلے گئے، اور ہر روز مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام 1 درہم کا صدقہ دیتے، اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے اور علمی استفادہ کرتے۔ اور کل جو سوال مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر گرامی اسلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مل وفا، وفا کیا ہے؟ تو آج اسی کا آگے سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا شہادت لا الہ الا اللہ، تو اس پر گفتگو ہو چکی
اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن آگے کیا ارشاد فرماتا ہے. تو خود اسماء الہی میں سے ایک اسم جو ہے وہ وفیہ ہے، وفا کا ہے، کہ خدا سے بڑھ کر اور کون زیادہ جو ہے وہ عہد اور وعدے کا پاسدار ہو سکتا ہے، وعدے کا پابند ہو سکتا ہے. قرآن جو ارشاد فرماتا ہے فمن اولا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اور کون ہے جو اپنے وعدے پر قائم ہو، اپنے وعدے کا وفا کرنے والا ہو. تو خدا جو ہے سب سے بڑا اپنے وعدے کا وفا کرنے والا ہے. اور پھر خدا جو ہے وہ اپنی مخلوق کو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرے وعدے کی وفا کی، اوفو بعہدی اوفو بعہدکم، کہ اے میری مخلوق، اے میرے پیروکاروں، اے میرے ماننے والوں، اگر تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر پابند رہو گے، اس پر قائم رہو گے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں تم سے زیادہ اس وعدے کا پابند ہوں، اس وعدے کا وفا کرنے والا ہوں. تو قرآن نے کچھ امثال جو ہیں وہ بھی ذکر فرمائی ہیں انبیاء علیہ السلام کی. تو ان میں سے فقط ایک کا ذکر کروں گا کہ جس کے بارے میں ارشاد ہے، اور جب ابراہیم اپنے وعدے کی وفا کر چکا، یعنی وہ آزمائش، وہ امتحان کہ جو ابراہیم سے لیا گیا، مال سے لیا گیا، جان سے لیا گیا، اولاد سے لیا گیا. تو اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو، تو قرآن یوں فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب باپ اور بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اوامر الہی کے سامنے، تو ابراہیم اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور جب خاک پر زمین پر لٹا دیتے ہیں اور چھری جو ہے وہ گردن پر رکھ کر چلاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر آزمائش، امتحان اور وہ وعدہ جو ابراہیم نے کیا تھا خداوند ذوالجلال سے، اس سے بڑھ کر اس کی اور وفا کی اور اس پر قائم رہنے کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اس اپنے وعدے پر پورا اترتے ہیں، تو خداوند ذوالجلال ان کو وہ مقامات عطا فرماتا ہے کہ جو اور نبیوں کو نہیں دیے گئے. تو اب ہم انبیاء سے نکل کر انسان کی طرف آتے ہیں کہ خدا جو ہے اس انسان کو، کہ یہ انسان کہ جو ایمان لا چکا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے. آیا یہ انسان بھی اپنے وعدے پر پورا اترتا ہے، اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قد افلح المومنون، بتحقیق کہ مومنین جو ہیں یہ کامیاب ہیں. اور انسان کی عمدہ صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو وہ وعدہ کرتا ہے، جو وہ پیمان باندھتا ہے، چاہے وہ خالق کے ساتھ باندھے
یا مخلوق کے ساتھ باندھے تو اس پر وہ پورا اترتا ہے، اس پر وہ قائم رہتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں اور اس کی رعایت کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب خداوند ذوالجلال نے جتنی بھی نعمات اس حضرت انسان کو دی ہیں، چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ عزت کی نعمت ہو، چاہے وہ مقام و منزلت کی نعمت ہو، تو جب بھی خداوند ذوالجلال اس انسان کو آزمائے گا تو اب یہی انسان جب اس پر پابند ہوگا، جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے خداوند ذوالجلال کے ساتھ، اس پر قائم رہے گا، تو خدا اس کے منازل جو ہے، اس کا مقام جو ہے، اس کی منزلت جو ہے، اس کو بلند کر دے گا۔ تو اب خود انسانوں میں ایسیا بلند ترین ہستیاں بھی ہیں، ایسی بزرگ ہستیاں بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن یوں ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومنین میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس پر پابند رہے، اس پر قائم رہے، اس کی وفاداری کی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان دے کر انہوں نے یہ مثال قائم کی کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا خداوند ذوالجلال کے ساتھ ہم اس پر پابند ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی انتظار میں ہیں۔ تو اس آیت کا واضح اور عمدہ مصداق جو ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں، تو کہ جنہوں نے اپنی تمام ہستی، اپنی چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، کہ امام علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس وعدے کی وفا کے لیے کہ جو وعدہ امام علیہ السلام نے خداوند ذوالجلال کے ساتھ کیا تھا۔ تو انشاءاللہ کل کی گفتگو جو ہے یہیں سے شروع ہوگی۔ کل ہم یہ عرض کریں گے کہ امام علیہ السلام اور اصحاب امام علیہ السلام نے جو وفا کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے تاریخ بشریت میں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ خداوند ذوالجلال ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔